بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا۔ مذاکراتی کمیٹی میں حکومت کے 7 اور پی ٹی آئی کے 3 اراکین شامل ہوئے۔ حکومتی اتحاد کی طرف سے اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، رانا ثناءاللہ، نوید قمر، راجہ پرویز اختر اور فاروق ستار شامل ہوئے۔ اپوزیشن ارکان میں سے عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، حامد خان اور سلمان راجہ شریک نہیں ہوئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، ملک کی سیاسی صورتحال سیاسی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ پارلیمان 24 کروڑ عوام کا منتخب ادارہ ہے اور عوام کی پارلیمان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ بطور عوامی نمائندے ہم سے عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی سنجیدگی سینئر ممبران کی موجودگی سے ظاہر ہے۔ امید ہے پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ ہم نے جمہوری طرز عمل اختیار کیا ہے، مشاورت سے آئندہ بھی اجلاس جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو رکھا گیا ہے اور آئندہ اجلاس میں اپوزیشن اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرے گی۔ اجلاس کے بعد رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کامیابی کے 100% چانسز ہیں۔ سیاسی ڈائیلاگ میں ہی راستہ نکالنے کا حل ہے۔ اپوزیشن باضابطہ مطالبات رکھے گی تو جواب دیں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور خوشگوار انداز سے اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، چارٹرڈ آف اکانومی اور چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کریں۔ مطالبات کرنے کے بعد حکومت اپنے رویے کا اظہار کمیٹی میں کرے گی۔ بہرحال معاملہ جنوری تک چلا گیا ہے، 2 جنوری تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اس کمیٹی کی کتنی حیثیت ہے، جس پر عارف علوی صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے کہ ملک کے فیصلے کرنے والوں سے ہی مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی تھی کہ مذاکرات مشروط نہیں ہوں گے، غیر مشروط ہوں گے، لیکن اب وہی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ لکھ کر لائیں اور اس پر بات ہوگی۔ اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ مذاکرات کے بعد اسد کیسر نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھا۔ ہم نے تمام قیدیوں کو بشمول عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بھی مطالبہ سامنے رکھا۔ ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے عمران خان سے رابطہ استوار کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حکومت نے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ تسلیم کیا۔ جیلوں میں قید ورکرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ ابتدائی بات چیت ہوئی، باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ اور یورپی یونین نے بھی فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی معاہدے سے متصادم قرار دیا ہے۔ یورپی یونین نے 9 مئی سے متعلق فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے اس اقدام کو بین الاقوامی ذمہ داریوں سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے 9 مئی کے حوالے سے 25 شہریوں کو دی جانے والی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستان جن کا پابند ہے، ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان یورپی یونین نے کہا کہ شہریوں کی سزاؤں کے یہ فیصلے پاکستان کی شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR سے متصادم ہے، جسے پاکستان نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت تسلیم کیا ہے۔ ICCPR کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر شخص کو ایسی عدالت میں منصفانہ اور عوامی ٹرائل کا حق حاصل ہے جو آزاد، غیر جانبدار و مجاز ہو، اور اسے مناسب و مؤثر قانونی نمائندگی کا حق حاصل ہو۔ آرٹیکل 14 اس کا بھی پابند کرتا ہے کہ فوجداری مقدمات کے فیصلے عوامی سطح پر دیے جائیں اور اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ منظر عام پر بھی لایا جائے گا۔ یورپی یونین کے GSP+ کے تحت پاکستان سمیت تمام مستفید ممالک نے رضاکارانہ طور پر ICCPR سمیت 27 بین الاقوامی بنیادی کنونشن پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے تاکہ GSP+ سٹیٹس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ خیال رہے کہ 2 دن قبل 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 افراد کو فوجی عدالتوں کی جانب سے 2 سے 10 سال تک قید بمشقت کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں فوجی عدالتوں نے ان کے خلاف مقدمات پر سزائیں سنائیں۔
اور ناظرین، ایک دلچسپ بات پارلیمانی سیکرٹری ساجد میدی نے ایک انوکھی منطق پیش کی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ کو سڑک سے تشبیہ دے ڈالی اور دلیل دی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ اسے استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگی اور لوگ اتنی ہی سست روی سے آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ایک مصروف سڑک کی طرح ہمارے انٹرنیٹ پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اگر رکاوٹیں زیادہ ہوں گی تو گاڑی آہستہ چلتی ہے، اور اگر 5 لوگوں کے لیے بنائی گئی سڑک کو 10 لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں سب کچھ سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ فضول میں بلا وجہ انٹرنیٹ استعمال نہ کریں تو کافی لوڈ کم ہو جائے گا۔ لوگ صرف کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ اگر لوگ نیٹ کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں تو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی سیکرٹری آئی ٹی ساجد میدی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی مسائل چل رہے ہیں، وزیر داخلہ کی ایڈوائس پر انٹرنیٹ بند کرتے ہیں۔ ٹائم پیریڈ بھی وزیر داخلہ بتا سکتی ہے، ہم کچھ نہیں بتا سکتے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ اور اس پہ آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان قریب شاید گیس بجلی کی طرح انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے۔ اس لیے ضروری کام جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ کیے جا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان قریب انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ اس میں شامل ہو جائے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔